اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین، بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کچھ سوالات تھے۔ ایک سوال یہ کہ امام صادق علیہ السلام کے صحابی نے کہا کہ مولا میں دوسرے شہر میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ کسی کی ہدایت کرنا، کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو جو ہے امر بالمعروف کرنا، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس دور میں جب لوگ نہیں سنتے، نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہر دور میں حکم خدا، قانون خدا وہی ہوتا ہے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام حرام الی یوم القیامہ۔ تو یہاں پر بھی جو ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط اس زمانے میں تھے، وہی جو ہے آج بھی ہیں۔ آج بھی آپ کو دیکھنا ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے وہ لوگ آپ کی بات سنیں گے تو بتائیں، نہیں سنتے تو بتانا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہی رولز جو ہیں وہ ان کو فالو کرنا ہوگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو اس بات کا خدشہ ہو، اندازہ ہو کہ نہیں بولنے کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، سنیں گے نہیں وہ، تو بتانا بھی جو ہے ضروری نہیں ہے۔ ایک اور سوال یہ تھا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت جو ہے، البتہ سوال یہ جو ہے وہ غلط انٹرپریٹ ہوا ہے یہاں پر۔ وہ جو ملتا ہے روایات میں وہ یہ ہے کہ جب امام کو دیکھیں گے لوگ اور پھر اس کے بعد جو امام کے ٹیچنگز، پریچنگز اور تعلیمات وغیرہ، تو اس وقت کہیں گے کہ یأتی بدین جدید، کہ امام جو ہے وہ ایک نیا دین لے کر آ رہے ہیں، جبکہ نیا دین نہیں ہے، دین وہی ہے۔ کیونکہ پریکٹس نہیں کر رہے تھے لوگ، یعنی ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے زمانے میں دیکھ لیں، بہت سارے جو یہ مسلم ممالک ہیں، مثلا اسپین ایک زمانے میں ایک عثمانی حکومت تھی، وہاں پر سارے مسلمان تھے، لیکن اب دیکھیں وہاں پر جا کر یعنی انہوں نے اس طرح اس کو ڈی مورلائز کیا اور اس طرح اس کو دین سے دور کر دیا۔ ابھی کہتے ہیں کہ دنیا کا جو ہے سب سے زیادہ سور کا کنزمپشن جو ہے اسپین میں ہوتا ہے، جبکہ اوریجنلی جو ہے سارے ایک زمانے میں مسلمان ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح جو دین کو دور کیا جا رہا ہے ہم سب سے، اور پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پریکٹس نہیں کرتے لوگ۔ جب پریکٹس نہیں کرتے تو سمجھتے ہیں کہ وہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں، اور جب بتایا جاتا ہے تو چونک جاتے ہیں کہ یہ بھی آیا دین میں ہے۔ یہ تو پریکٹس نہ کرنے کی خاطر لوگ دین سے اتنا دور ہو جائیں گے، جب آ کے امام بتائیں گے تعلیمات تو اس وقت جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ تو نیا دین ہے، یہ تو تھا ہی نہیں ہمارے دین میں۔ تو یأتی بدین جدید اس لحاظ سے، اور پھر یہ جو کہا گیا کہ لوگ جو ہے سب کچھ بھول جائیں گے امام کے آنے سے، اور نہیں، جو آرزو رکھتے تھے، جو چاہتے تھے کہ امام کی نصرت کریں، امام کی خدمت کریں، وہ آپ کے ساتھ تو رہے گی باقی۔ حدیث ہے، وہاں پر امام فرماتے ہیں کہ من احبہ حجرا، یعنی اگر کوئی پتھر کو بھی جو ہے وہ چاہے، وہ پتھر کے اندر بھی جو ہے وہ چاہت وغیرہ وہاں پر بھی کریٹ ہو جاتی ہے، یعنی وہ انس اور محبت اس کے ساتھ بھی۔ تو ہم لوگ تو بہرحال پتھر سے بہتر ہی ہیں۔ ہاں، ہمارے اندر جو ہے وہ شعور ہے، اور پھر چاہت بھی ہے، اور پھر جو چیز کے ساتھ چاہت ہوتی ہے، جس کے ساتھ چاہت ہوتی ہے، حشرہ اللہ معہ، خدا جو ہے انہی کے ساتھ محشور کرے گا۔ اگر ہماری خواہش یہ ہے، چاہتے یہ ہیں کہ امام کی خدمت کریں، امام کی نصرت کریں، تو ایسا نہیں ہے کہ امام کے آنے سے جو ہے لوگ جو ہے وہ
چونک جائیں گے، بھول جائیں گے، دور ہو جائیں گے، نہیں، چاہت چاہت باقی رہے گی وہ. اگر چاہت جو انسان کی سنسیئر ہے تو دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہے گی، برزخ میں بھی ساتھ رہے گی، قیامت میں بھی ساتھ رہے گی. پھر وہ حدیث بھی ہے نا یہ جس میں اساس الاسلام حبنا اہل البیت لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اہل البیت. امام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک اساس ہوتی ہے، اور دین کی اساس، اسلام کی اساس جو ہے وہ ہماری محبت ہے. تو جس محبت کے ساتھ رہیں گے تو وہ باقی رہے گی، یعنی آنے سے، حالات کے تغیر، چینج ہونے سے وہ محبت جو ہے وہ نہیں چھن جائے گی. اور پھر وہ محبت کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے بھی راستہ قرآن میں بتایا کہ فرماتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر کلیم اور دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ آپ خدا کو دوست رکھتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، میری تم پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہاری جو ہے اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو یہ جو محبت کا جو فیکٹر ہے اور جو کنیکشن ہے، بانڈنگ ہے، یہ دو طرف سے ہی ہے. اذکرونی اذکرکم، خدا فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہیں میں جواب دوں گا. تو یہ جو ہے نا، یہ ٹو اینڈ فرو، جب یہاں سے ایک طرف سے آپ کی طرف سے چاہت ہے اور آپ چاہتے ہیں امام کو اور ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اس طرف سے بھی وہ چاہت جو ہے موجود ہے. یہ اسے موالات کہتے ہیں. موالات جو ہے نا ریسیپروکل ہوتا ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے، یہ اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی. پھر اس کے بعد اسی کی ذیل میں حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر ایک دم سے جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہم لقنی اخوتی، کہ خدایا میرے بھائیوں سے میری ملاقات کرائے. تو وہاں پر جو صحابہ جو موجود تھے مسجد میں، وہ لوگ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے جو ہیں بھائی ہیں. رسول اللہ فرماتے نہیں، وہ لوگ جو آخر الزمان میں آئیں گے، اینڈ آف ٹائم میں آئیں گے، وہ میرے بھائی ہیں. وہ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے اس زمانے میں دور اتنا مشکل ہوگا کہ دین کو سنبھالنا جو ہے، دین کی حفاظت کرنا، دین پر باقی رہنا، بالکل ایسا ہوگا کہ کانٹوں پہ جو ہے انسان زندگی کرے. یا ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ ہتھیلی پر اپنے انگارے کو رکھے اور پھر انگارے کو ہولڈ کرنا ہتھیلی پر کتنا مشکل کام ہوگا، کہا کہ دین کی حفاظت کرنا بھی جو ویسے ہی ہوگا. لیکن آخر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اپنے دین کی حفاظت کریں گے. انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، مجھ پر ایمان لائیں گے، خدا بھی غیب ہے اس پر ایمان رکھیں گے، میں بھی نہیں ہوں اس زمانے میں، مجھ پر بھی ایمان رکھیں گے. اور میرے بیٹے یعنی امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ امام غائب ہیں، ان کے غائب ہوتے ہوئے بھی جو ہے امام کی نصرت کریں گے، امام پر ایمان رکھیں گے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہیں میرے بھائی. اللہم لقنی اخوتی، کہ خدایا میرے بھائیوں سے میری ملاقات کروا دے. تو رسول اللہ بھی جو ہے یعنی گویا اس دور میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو جو ہے اپنا بھائی مانتے ہیں. تو جب وہاں سے کنیکشن اتنا مضبوط ہے رسول اللہ کا، آج سے 1400 سال پہلے انہوں نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو کہ بعد میں آئیں گے 1500 سال 1400 سال بعد، وہ بھائی ہیں، تو پھر کس طرح بھول جائیں گے؟ یعنی کس طرح اگر امام آئیں گے، اور امام کا آنا ہوتا بھی ہے جب بھی، تو جو چاہتے ہیں وہ تو چاہت پہ باقی رہیں گے، اور جب اس طرف سے چاہت زندہ ہے تو اس طرف سے بھی چاہت زندہ ہے. ایک اور آیت قرآن کی خداوند متعال فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یعنی اے ایمان والو، صبر اور تحمل سے کام لو، اور کفار کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، اور خدمت دین کے لیے کمر بستہ رہو، تاکہ تم فوز اور فلاح پاؤ اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. تو یہاں پر بھی یہی ہے، یعنی صابروا رابطوا، یعنی اگر صبر کرو گے، اگر تم فرم اینڈ اسٹرانگ رہو گے، تو یہاں پر جو ہے وہ رابطہ بھی مضبوط رہے گا،
تو امام کے آنے سے جو ہے انسان بھولے گا نہیں، بلکہ مزید وہ چاہت جو ہے اس کی بڑھ جائے گی۔ تو یہاں پر یا جو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لقنی اخوتی، یعنی خدایا میرے بھائیوں سے میری ملاقات کرا، یعنی وہ آخر الزمان کے لوگ ہیں جو کہ امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر انہی کے بارے میں جب آپ وہ جو حدیث ہے جی ہاں، حدیث لوح فاطمہ، وہاں پر جب ائمہ کا ذکر ہوا اس حدیث لوح فاطمہ میں، جو کہ امام حسین کی ولادت پر خداوند متعال نے جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ کو بھیجا، اور اس میں جابر جو ہے رپورٹ کر رہے ہیں اس حدیث کو۔ جابر کہتے ہیں کہ میں گیا حضرت رسول اور پھر امیر المؤمنین اور حضرت زہرا کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ حضرت زہرا کے پاس ایک لوح پڑی ہوئی ہے، ایک ٹیبلٹ پڑی ہوئی ہے، بہت ہی نورانی، بہت ہی خوبصورت۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ؟ تو فرماتی ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے جو ہے یہ لوح آئی ہے، یعنی گویا وہ برتھ سرٹیفکیٹ ہے امام حسین کی، جو کہ خدا نے ایشو کی ہوئی ہے۔ تو وہاں پر اس میں جو ہے تمام ائمہ کا ذکر تھا، رسول اللہ کے بعد ولایت امیر المؤمنین کا، امام کے بعد جو ہے پھر امام مجتبیٰ کا، اور پھر جب پہنچتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جو کہ امام حسین کے نویں بیٹے ہیں، تو وہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے کہ اولئک اولیاء حقاً، یعنی جو کہ امام کو جو چاہنے والے ہیں، امام کے جو ماننے والے ہیں، امام کے جو دوست اور احباب ہیں، اولئک اولیاء حقاً، وہ میرے اولیاء ہیں، یعنی میرے چاہنے والے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے ولی ہیں۔ بہم ادفع کل فتنۃ عمیاء، یعنی ان کے ذریعے، یعنی جو امام کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے ذریعے تمام فتنوں کو جو ہے میں دور کروں گا، یعنی ان مومنین کی خاطر جو کہ امام کی نصرت کے لیے آئے ہیں، ان کی خاطر، یعنی وہ لوگ جو کہ مثلاً آج جو بھی ہیں، اگر امام کا ظہور ہوتا ہے ابھی عن قریب، تو بہرحال اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو کہ امام کی نصرت کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ ان کے ذریعے جو ہے میں تمام بلاؤں کو دفع کروں گا۔ بہم ادفع کل فتنۃ عمیاء وبہم اکشف الزلازل وادفع، اور تمام یہ جو طوفان اور زلزلے وغیرہ اور جو سارے جو ٹربیولنسز جو آ رہے ہیں آج کل، یعنی انہی اولیاء کے ذریعے، یعنی ابھی آپ دیکھ لیں بھی جس طرح کے حالات ہیں آج کل کے، یعنی جہاں سے کوئی امید ہے ہی نہیں کہ بالکل کچھ کر بھی سکتے ہیں وہ لوگ، سب سے فقیر، سب سے ناتوان اس دنیا میں، لیکن ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں سب۔ تو یہ وہی ہے، اولئک اولیاء حقاً، یہ میرے اولیاء ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، پھر ان کے بارے میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ وہ جو ہے ان پر صلوات ہے، خدا کی رحمت ہے ان کے اوپر، اور وہی ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، they are the guided ones۔ تو سمجھنا چاہے آسان ہو گیا اب کہ اب قرآن کی جو پہلی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ کتاب جو ہے اٹس اے گائیڈنس اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ ہیں جو کہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہ آج رسول اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے، امام کو نہ دیکھتے ہوئے غیب پر جو ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے خداوند متعال جو ہے، اور جو پھر مضبوط ہیں اسی عہد و پیمان پر اور اس وفا کے ساتھ جو ہے زندگی کر رہے ہیں، ان کے لیے خدا فرماتا ہے کہ اولئک اولیاء حقاً، کہ یہ جو ہے میرے ہی اولیاء ہیں۔ اب جب خدا کے ولی ہو گئے تو یہاں پر خدا فرماتا ہے کہ نصرت بھی میری جو ہے ان کے لیے ہے، مدد بھی میں ہی کروں گا ان کی۔ کئی جگہ قرآن میں اس بات کا ذکر ہوا ہے، مثلاً ایک جگہ خدا فرماتا ہے کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ،
یعنی جو کوئی بھی اللہ کی مدد کرے، جو کوئی بھی اللہ کی مدد کرے گا ضرور اس کی مدد جو ہے خداوند متعال کرے گا، بے شک وہ جو ہے طاقت والا ہے اور غالب آنے والا ہے۔ تو غالب بھی جو ہے مومنین ہوں گے، مغلوب بھی جو ہیں جو مومنین کے مقابلے میں آئے ہیں وہ ہوں گے۔ ایک اور جگہ خدا فرماتا ہے کہ اور پھر یہ روایات میں بہت زیادہ اس کا ذکر ہوا ہے کہ یؤید بنصر اللہ، امام علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تائید ہوگی وہ جو ہے وہ خداوند متعال کی نصرت جو ہے ان کے لیے ہے وہاں پر، وَيُؤَيِّدُ بنصر اللہ، کہ امام کی جو ہے وہ نصرت جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف سے ہوگی۔ تو مومنین جو امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں ان کی نصرت بھی جو ہے خداوند متعال ہی کی طرف سے ہوگی، یعنی خدا ان کی مدد کرے گا کیونکہ وہ جو ہے امام کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اور خدا جب مدد کرتا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں۔ قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں جو ہوں ملائکہ کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہوں، وَيَنْصُرُ بِمَلَائِكَةِ اللَّهِ، یعنی ملائکہ الہی کے ساتھ جو ہے خداوند متعال مدد کرتا ہے۔ یعنی بہت ساری جنگوں میں یعنی جو امدادهای غیبی رسول اللہ کی لیے خداوند متعال نے مہیا کی تھی، فرشتے آئے تھے مدد کرنے کے لیے اور فرشتے مدد کرتے بھی ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ فرشتے جو ہیں صرف اور صرف معصومین پر اتریں، نہیں، خدا فرماتا ہے کہ نہیں، مومنین پر بھی ملائکہ اترتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایک جگہ امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام اس آیت کے بارے میں کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اس کے حوالے سے جو ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہوا امرنا، یعنی امر اللہ سے مراد یعنی امر معصومین، امر ائمہ علیہم السلام، امر اللہ عز وجل اللہ تستعجلوا بہ حتی یؤیدہ اللہ بثلاثۃ اجناد، کہ خداوند متعال جو ہے وہ 3 قسم سے جو ہے مدد کرتا ہے امام کی۔ ایک ملائکہ، دوسرا مؤمنون، تیسرا رعب۔ رعب یعنی یہ جو خوف اور فرائٹ ایک جو کریٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کفار جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں۔ اب یہ سب سے آسان جو مثال اس کی اس زمانے میں دیکھیں آپ، اب انہوں نے جو ہے وہ کشتیوں کو روکا وہاں پہ، کون ہے یہ؟ بہت ہی فقیر، لیکن دین ان کا مضبوط، ایمان ان کا جو ہے، جذبہ ایمان ان کا جو ہے بہت ہی اسٹرانگ، اور وہ جو رعب ان کے اندر پایا جاتا ہے اس سے جو ہے یہ سارے جو ہیں ڈرتے ہیں، خوف۔ تو یہ رعب بھی جو ہے وہ خداوند متعال ہی کی طرف سے ہے، جو کہ مومنین کو خداوند متعال دیتا ہے، جس سے جو ہے کفار، مشرکین، منافقین جو ہے یہ کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، ڈڑکھڑاتے ہیں ان کی طرف جانے سے۔ تو یہ جو ہے یہ امر الہی ہے، وَهُوَ أَمْرُنَا، امر اللہ عز وجل، کہ جو ہے خداوند متعال فرماتا ہے کہ وہ جو ہے مدد کرے گا، اور 3 طریقوں سے، ایک ملائکہ، دوسرا مومنین کے ذریعے، اور تیسرا جو ہے رعب کے ذریعے۔ خداوند متعال کے جو ہیں بہت سارے فرشتے ہیں، ملائکہ مقربین ہیں، اور ان ملائکہ مقربین میں جو سب سے پہلے جو چیف آف سٹاف ہیں جبرائیل امین ہیں۔ سب سے پہلے جو بیعت کریں گے امام کی، جب امام کا ظہور ہوگا، وہ جو ہے جبرائیل ہوں گے۔ فَيَكُونُ أَوَّلُ مَن يُبَايِعُهُ جبرائیل، جب امام کا ظہور ہوگا سب سے پہلے جو ہے جبرائیل آ کر جو ہے بیعت کریں گے امام کے ہاتھوں پر، امام کی نصرت کے لیے حاضر ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہے بیعت کریں گے امام کے مبارک ہاتھوں پر۔ شیخ مفید جو ہے عمالی میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور جو امام سجاد علیہ السلام سے ہے، فرماتے ہیں کہ جب امام فرماتے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں یہ کہ انی بصاحبکم قد علا فوق نجفکم بظہر کوفان،
کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ امام جو ہیں وہاں پر موجود ہوں گے کوفے میں، اور امام کے ساتھ جو ہے وہ 300 ابھی 300 اور کچھ مرد ہوں گے، اور پھر جبرائیل جو ہے جو ان کے جو ہے وہ ٹورڈز ہز رائٹ، میکائیل ٹورڈز ہز لیفٹ، اور پھر اسرافیل جو ہے ان کے آگے ہوں گے. یہ سب جو ہے یہ امام کی نصرت کے لیے وہاں پر آمادہ اور تیار ہوں گے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں پہ دوسری حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے. امام فرماتے ہیں کہ یہ امام کا موومنٹ جو ہے اس کمپلیٹ نہیں ہوگا. لا یخرج القائم حتی یکون تکملۃ الحلقہ. قلت وکم تکملۃ الحلقہ؟ تو فرماتے ہیں کہ جب تک کہ وہ جو پہلی کڑی جو 313 کی تھی جب تک کہ وہ مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے امام کا خروج جو ہے نہیں ہوگا، امام جو ہے وہ قیام نہیں کریں گے. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ کتنے ہوں گے اس کڑی کے کمپلیشن کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ 10,000 10,000. یعنی پہلا جو بیچ ہوگا امام کا 313 ہوں گے، جو سیکنڈ بیچ آف سپورٹرز جو فرسٹ کو سپورٹ دیں گے وہ جو ہے وہاں پر 10,000 ہوں گے. تو وہاں پر بھی جو ہے جبرائیل رائٹ پر ہوں گے، اور پھر میکائیل لیفٹ پر ہوں گے، اور پھر اسرافیل جو ہے ہی ول بی اہیڈ آف them. تو یہ پوری جو ہے یہ فوج جو ہے امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہوگی، اور پھر آئیں گے امام کی نصرت کے لیے. قرآن میں بھی اگر دیکھیں آپ تو کئی جگہوں پر جو ہے خداوند متعال نے اس بات کا ذکر کیا کہ ملائکہ جو ہے وہ نصرت کے لیے آتے ہیں. جنگ بدر میں مثلا اس میں بھی ذکر ہوا کہ ملائکہ کو خداوند متعال نے بھیجا تھا امام کی نصرت کے لیے. جنگ بدر میں امام فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ خداوند متعال نے 5,000 ملائکہ بھیجے تھے امام رسول اللہ کی نصرت کے لیے. اچھا پھر جب کربلا کی جنگ ہوئی تھی تو وہاں پر بھی جو ہے وہ خداوند متعال نے ملائکہ بھیجے. وَلَقَدْ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ 4,000 لِنَصْرِهِ. یعنی عاشور کے دن جو ہے وہ 4,000 فرشتے جو ہے نازل ہوئے تھے امام کی نصرت کے لیے. فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ. لیکن امام نے ان کو جو ہے منع کر دیا. جو وعدہ امام کا تھا خداوند متعال کے ساتھ کہ اس جنگ کو میں اکیلے لڑوں گا بغیر کسی نصرت کے، تو امام نے جو ہے وہاں پر ان ملائکہ کو واپس کر دیا. تو یہاں پر وہ ملائکہ جو کہ آئے تھے امام کی نصرت کے لیے اور جن کو اجازت امام نے نہیں دی تھی، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ملائکہ بھی جو ہے وہ انسٹرکشنز خود امام سے لیتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اور پھر یہاں پر آتے ہیں امام کے پاس انسٹرکشنز لینے کے لیے. لیلۃ القدر میں بھی ملائکہ آتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام سے جو ہے وہ they take instructions from the امام. تو وہاں پر کربلا میں امام وقت امام حسین تھے، ملائکہ آئے، امام نے منع کر دیا تو انہوں پیچھے ہٹ گئے. اب جب امام کی شہادت ہوئی تو اس وقت یہ ملائکہ کو جو ہے خداوند متعال نے جو ہے جو دستور دیا وہ یہ کہ کربلا میں امام کی قبر کے پاس رہیں گے امام زمانہ کے قیام. جب امام کا قیام ہوگا تو اس وقت آئیں گے یہ لوگ امام کی نصرت کے لیے. ایک اور جو طریقہ خداوند متعال نے امام کی نصرت کے لیے بتایا وہ یہ کہ خوف، فیئر، فرائٹ جو ہے وہ دشمنوں کے دلوں میں ڈال دے گا وہ. اور پھر سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ خدا فرماتا ہے کہ ہم جو ہیں ان کے دلوں میں وہ خوف اور ڈر ڈال دیں گے. یا مثلا قرآن کی ایک آیت ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. پھر اسی بات اور بھی ملتا ہے کہ فریقاً تقتلون وتأسرون فریقا، کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ خوف اور وحشت کی خاطر جو ہے وہ لوگ پھر امام کے ساتھ نہیں ٹکرائیں گے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ القائم منا منصور بالرعب مؤید بالنصر، کہ امام کی نصرت جو ہے اسی رعب کے ذریعے
اور پھر اسی کی تائید کرتے ہیں خداوند متعال نصر کے ذریعے، نصرت کے ذریعے۔ اور امام کا جب ظہور ہوگا، تمام خزانے جو ہیں وہ زمین سے خداوند متعال جو ہے وہ ان سب کو ہی از گوئنگ ٹو میک دیم اویلیبل، اور پھر خداوند متعال جو ہے حکومت دے گا امام علیہ الصلاۃ والسلام کو، جو کہ ساری زمین پر ہوگی، یعنی مشرق سے مغرب تک۔ اور پھر یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اس زمین پر جو ہے میرے ہی صالح بندے جو ہیں وہ ان کی حکومت ہوگی، اور وہ کون ہیں؟ امام علیہ الصلاۃ والسلام۔ خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ خداوند متعال نے حضرت سلیمان کو جو ہے وہ ہواؤں پر بھی جو ہے وہ حکومت دی تھی، یعنی وہ ہواؤں کو پر بھی حضرت سلیمان حکومت رکھتے تھے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تھا، اس سفر معراج میں خداوند متعال نے مجھے یہ بتایا کہ تمام ہواؤں کو جو ہے میں امام کے حوالے کر دوں گا، یعنی اس کی حکومت جو ہے امام کے حوالے ہوگی، یعنی جو سب سے زیادہ جو آندھیاں، طوفان، the most violent or the fiercest of all storms and winds، ان سب کو جو ہے میں مطیع بنا دوں گا امام کا، یعنی امام کی اطاعت میں ہوں گے یہ سب۔ اور پھر امام کو جو ہے وہ ایک ایسی نصرت دوں گا کہ وہ جو ظالم ترین اور جو سخت ترین بھی ہوگا وہ بھی جو ہے امام کے سامنے جھک جائے گا۔ اس روایت میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ اولئک اولیاء حقا، جو امام کا انتظار کر رہے ہیں، جو امام کی نصرت کر رہے ہیں یا کریں گے، وہ جو ہے میرے اولیاء ہیں۔ اب پھر اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ آسان الفاظ میں وہ کرائٹیریا اس کی ہے کیا، کرائٹیریا یہ کہ تمام واجبات کو انجام دینا، تمام محرمات سے پرہیز کرنا۔ اور پھر اگر یہ آل عمران کی آیت نمبر 146 147 کو آپ دیکھیں تو وہاں پر ان کی جو ہے کچھ صفات جو ہے بیان کی گئی ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ اور بہت سے ایسے نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، تو اللہ کی راہ میں ان پر جو مصیبتیں پڑیں ان میں جو ہے نہ تو وہ پست ہمت ہوئے اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ دشمن کے سامنے جو ہے وہ سرنگوں ہوئے۔ لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، اور نہ ہی دشمن کے سامنے وہ لوگ جو ہے کمزور ہوئے۔ صبر کے ساتھ جو ہے، تحمل کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ساتھ دیا۔ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین، اور اسی لیے جو ہے خداوند متعال بھی جو ہے جو ثابت قدم اور جو مضبوط ہیں ان کے ساتھ ہے، خدا بھی جو ہے ان کو دوست رکھتا ہے، ان کو چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور ایسے مواقعوں پر وہ یہ کہتے تھے، ان کی دعا یہ تھی کہ خدا تیرے سوا جو ہے ہمارا ہے نہیں کوئی، ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما، اور ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما، اور ہمیں جو ہے وہ ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافروں پر جو ہے فتح اور نصرت عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس آیت میں
جو ٹرم کا استعمال ہوا، جو لفظ استعمال ہوا ہے ربیون، ربیون has been mentioned twice in قرآن، 2 دفعہ جو ہے قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے. اور ربیون ہیں کون؟ ربی یعنی وہی تربیت سے ہی ہے. they are those sincere، وہ جو بہت ہی مخلص، موحد اور یکتا پرست تھے، اور جو امام کے ساتھ رہے ہیں، جو انبیاء کے ساتھ تھے، جو ان کی نصرت میں ان کے ساتھ ساتھ تھے، انہیں کہتے ہیں ربیون. 2 مرتبہ جو ہے قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے. اور آسان الفاظ میں اگر اسے سمجھنا چاہیں، مرحوم ہمارے استاد علامہ آیت اللہ مصباح یزدی وہ کہتے تھے کہ اس کے بیسٹ اپلیکیبل ربیون کا یہی بسیجی ہیں، یا جو احتشابی ہیں، یہ ہیں اس کے بیسٹ اپلیکیبل. تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ تھے، انبیاء کے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ تھے، ائمہ کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو کہ ان کی سنسیئرلی ان کی نصرت اور ان کی خدمت کرتے تھے، اور اس زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. اچھا، ان کی جو ہے جو صفات اور جو کوالٹیز جو خداوند متعال قرآن میں بتاتا ہے انہی ربیون کی، سب سے پہلی یہ کہ بہت ہی زیادہ مضبوط، پاورفل، اسٹرانگ، اور جنگوں میں جو ہے وہ آگے آگے ہوتے ہیں. اصحاب امام حسین دیکھیں، جب وہ شب عاشورہ کے انہوں نے خطبے دیے تھے سب نے، تو فرماتے ہیں کہ اگر 1000 زندگیاں دی جائیں اور 1000 دفعہ جو ہے ہمیں موت لکھی جائے ہمارے کو، اور بدترین طریقے سے مارا جائے، جلایا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے، دوبارہ اسی طرح ایک کی موت ہمیں دی جائے، تب بھی جو ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، یعنی بالکل بھی ذرہ برابر بھی یہ لوگ جو ہے پیچھے نہیں ہٹے اپنے اس ایم سے، اپنے اس ایمبیشن سے، اور اپنے آپ کو جو ہے بالکل بھی انہوں نے کمزور نہ کیا، نہ تو دشمن کے سامنے کمزور پڑے. دوسرا جو اس کا جو فائدہ ہوتا ہے اس طریقے کی نصرت کا اور اس صفات کا کے حامل اور دارا ہونے کا، واللہ یحب الصابرین، خداوند متعال بھی جو ہے جو صبر کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جو ہے خدا کی راہ پر ڈٹ کر جو ہے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے خداوند متعال چاہتا ہے. اور تیسرا فائدہ اس کا، وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، تیسرا فائدہ یہ کہ نصرت تو ہے وہاں پر، امام کی حمایت بھی ہے، خدا کی طرف سے محبت بھی ہے، مغفرت بھی جو ہے ان کو دی جائے گی. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، کہ خداوند متعال وہ بھی ان کو دیتا ہے، نصرت بھی دیتا ہے، مغفرت بھی دیتا ہے، ثبات قدمی بھی دیتا ہے ان کو، اور نصرت بھی جو ہے کفار پر ان کے لیے جو ہے ثابت ہے. کبھی کبھار لوگ جو ہے وہ سست ہو جاتے ہیں، اپنا جو ہے وہ چینج آف اوپینین کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم لوگ نہیں ساتھ دے سکتے. تو یہاں پر خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یعنی اگر کوئی اپنے دین سے جو ہے وہ پلٹ جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، خدا جو ہے ایک ایسی قوم کو لائے گا، یحبہم ویحبونہ، جو خدا کو بھی چاہتے ہیں اور پھر خدا بھی جو ہے ان کو چاہتا ہے. اذلۃ علی المؤمنین، humble towards the faithful، یہ جو قوم آئے گی یہ مؤمنین اور جو فیتھفل ہیں ان کی طرف بہت ہی زیادہ دل بھی ہمبل. اعزۃ علی الکافرین، اور جو ہے مضبوط اور قوی، اسٹرانگ اسٹرن ٹورڈز دی فیتھلیس، یعنی ہماری جو ہے وہ نصرت نہ کرنے سے دین کا نقصان نہیں ہوتا، نقصان ہمارا اپنا ہے. خدا جو ہے اپنے دین کی حفاظت خود ہی کرے گا. اگر خدا نخواستہ اگر ہم والعیاذ باللہ پیچھے ہٹتے ہیں تو ہمارے بدلے میں جو ہے وہ ریپلیس کر دے گا کسی اور کے ذریعے.
یہ جو دعائیں ہم ماہ مبارک رمضان میں اور ہر روز کی دعا میں ایک جملہ ملتا ہے کہ خدایا ایسا نہ ہو کہ مجھے تو ریپلیس کر دے کسی اور کے ساتھ، یعنی کوئی اور آ جائے میرے بدلے میں، نہیں، مجھے مضبوط رکھ، مجھے جو ہے پابرجا رکھ، مجھے ثابت رکھ. Keep me firm and do not replace me with anyone else. یعنی اگر توفیق مجھے خدا نے دی ہے کہ میں دین کی خدمت کر سکتا ہوں، امام کی نصرت میں کر سکتا ہوں، تو let me stay there until the end. اور یہ جو ابھی جو دعا پڑھی تھی قرآن کی، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمیں جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رکھ اس دین پر، اس ولایت پر، اس امامت پر اور اسی نصرت پر. ایک اور چیز جو خدا نے یہاں پر ذکر کی ان کوالٹیز میں، ان لوگوں کی جو کہ امام کی نصرت کے لیے حاضر ہوں گے، فرماتا ہے کہ they don't fear the taunting. بہرحال ٹانٹنگ تو ہوگی. قرآن کی آیت بھی ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، یعنی لا یخافون لومۃ لائم، they don't fear the blame of the blamers. یعنی بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ ٹانٹنگ بھی کریں گے، بلیم بھی دیں گے، شیم بھی کریں گے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو مجاہد ہے جو کہ امام کی نصرت کے لیے آگے آیا ہے، یہ he doesn't care. تو یہ جو زیارات میں بھی جو جملہ ہمیں ملتا ہے کہ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. خیر اس زمانے میں تو بیک ان ٹائم تو نہیں جا سکتے، کیونکہ دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک تو زمان اور دوسرا جو ہے مکان. کربلا جو ہے یہاں سے کئی ہزار مائل دور ہے، زمانہ بھی جو ہے 1400 سال پہلے ہوا ہے، تقریباً 1200-1300 سال پہلے. تو زمانے کے لحاظ سے بھی میں پیچھے نہیں جا سکتا، مکان کے لحاظ سے بھی میں پیچھے نہیں جا سکتا، لیکن اپنی نیت میں جو ہے میں جا سکتا ہوں. میں نیت میں میں 1400 سال پہلے بھی جا سکتا ہوں، 2000 سال پہلے بھی جا سکتا ہوں. میں یہاں پر بیٹھا ہوں، یہاں سے جو ہے میں کربلا میں بھی جا سکتا ہوں، نیت میں اپنے مکے کو بھی جا سکتا ہوں، امام رضا علیہ السلام کے پاس بھی جا سکتا ہوں. تو نیت انسان کی جو ہے نا، اٹ ہیز ٹو بی لارج، بگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جب ابھی ہم رسول اللہ جو ہے وہ کافی اسٹیبلش ہو گئے، حکومت بھی ہے ان کے پاس، مسلمان کی کافی بڑی فالوئنگ بھی ہے. ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کو یاد ہو اس وقت جب آپ اکیلے تھے، کمزور تھے، آپ کی فالوئنگ نہیں تھی، تو آپ طائف آئے تھے، تو اس وقت میں نے آپ کی دعوت کی تھی، آپ کی جو ہے مدد کی تھی، آپ کے لیے ایک بکرا دمبا ذبح کیا تھا آپ کی ہاسپٹالٹی کے لیے. تو یا رسول اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، یاد ہے مجھے، کیا چاہیے تمہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے 200 بکریاں چاہیے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کاش تم اس خاتون کی طرح ہوتے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی. اور پھر یہ قصہ وہاں پہ نقل کیا. فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کو یہ انسٹرکشنز دیے گئے کہ حضرت یوسف کی قبر کو جو ہے وہ لا کر یہاں پر دفنایا جائے مصر میں، تو اس وقت جو ہے خدا نے انسٹرکشنز دے دیے، لیکن ایڈریس نہیں دیا کہ کہاں پر ہے قبر. اگر خدا چاہتا تو ایڈریس بھی دے دیتا. تو وہاں پر کہا کہ فلاں جگہ جاؤ گے، وہاں پر ایک بڑھیا ہے، ایک خاتون ہے کافی بزرگ، ان کے پاس جا کے ایڈریس لے لینا قبر کا. تو حضرت موسیٰ آئے اس خاتون کے پاس، کہا کہ میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں اور میں آیا ہوں یہاں پر خدا کے حکم سے، حضرت یوسف کی قبر کا پتہ مجھے بتاؤ. تو وہ خاتون نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہاں پر حضرت یوسف دفن ہے، اور میں بتاؤں گی ایک شرط پر. تو حضرت موسیٰ پر جو ہے وہ جبرائیل نازل ہوتے ہیں، کہا کہ جو بھی شرط ہے ان کی مان لو، دینا تو تمہیں ہے نہیں، دینا تو خدا ہی کو ہے. تو وہ خاتون نے کہا اگر پہلے وعدہ کریں آپ
کہ جو میں مانگوں گی وہ مجھے دیں گے، اس وقت میں بتاؤں گی ایڈریس، نہیں تو نہیں بتاؤں گی۔ اگر وہ ایڈریس نہیں بتاتی تو پھر یہ جو مشن جو ہے انکمپلیٹ ہوگا حضرت موسیٰ کا۔ حضرت موسیٰ نے مان لیا، قبول کیا۔ تو وہاں پر وہ خاتون کہتی ہیں کہ آپ کو وعدہ یہ کرنا ہوگا کہ جب جو بھی مقام اور رتبہ آپ کو خداوند متعال دے گا آخرت میں، جنت میں، وہی رتبہ ایگزیکٹلی مجھے بھی چاہیے۔ اگر آپ دیں گے، دینے کا وعدہ کرتے ہیں، تب میں ایڈریس بتاؤں گی وہ حضرت یوسف کی قبر کا۔ حضرت موسیٰ نے قبول کر لیا۔ تو یہاں پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کاش تم اس عورت کی طرح ہوتے جو کہ بنی اسرائیل میں تھی، کہ اپنے پیغمبر کے پاس آئی اور آ کر اتنی بڑی چیز مانگی، نہ یہ کہ بکریاں۔ یعنی ایسا ہی ہے کہ ہم بھی آئیں، امام زمانہ علیہ السلام یہاں پر کہیں تشریف فرما ہوں، آ کے میں ان سے کہوں کہ امام میرے سر میں بڑا درد ہے، اس کے لیے آپ کچھ کریں۔ یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ سر کا درد، اس کا علاج، یہ ساری چھوٹی چیزیں ہیں۔ سو وی ہیو ٹو بی لارج in what we want, what we desire۔ جب امام سے کوئی چیز مانگیں بھی بڑی چیز مانگیں۔ یہ بھی جو ہے یہ خداوند متعال ہی نے ہمیں سکھایا کہ کرائٹیریا جو ہے یہ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کہ کاش جو ہے ہم آپ کے ساتھ ہوتے تاکہ ہم بھی جو ہے ان بلند مقامات تک پہنچیں۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو خداوند متعال نے سب سے اونچا مقام اور مرتبہ دیا۔ جو امام کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ سو وی ہیو ٹو بی لارج ان واٹ وی آسک فرام دی آلمائٹی اللہ تبارک و تعالی۔ دوسرا یہ کہ انہی اولئک اولیاء حقاً، یہ جو میرے اولیاء ہیں، ایک اور جو ان کے اندر جو خاصیت پائی جاتی ہے، ایک کوالٹی جو پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ وہ ایک دوسرے کی مدد بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی پیچھے نہیں ہٹتے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی اگر زندگی دیکھیں، ساری زندگی جو ہے وہ دوسروں کی مدد میں ہی گزری۔ رسول اللہ بھی اسی طرح، ائمہ اطہار بھی اسی طرح۔ مومنین جو امام کے فالوورز ہیں، امام کی نصرت کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں، امام کی، آپس میں ایک دوسرے کی بھی مدد کریں پہلے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ it becomes easier to help the امام علیہ السلام۔ قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور اگر آپ نصرت کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر آپ نصرت کریں گے خدا بھی آپ کی نصرت کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور آپ کے جو ہے یہ he will keep you firm، آپ کے قدم بھی جو ہیں وہ مضبوط رہیں گے۔ تو اس نصرت کے لیے یہ جو چھوٹی چھوٹی نصرتیں ہوتی ہیں ہمارے آس پاس، ان کو بھی کرنا ہوگا، تب جا کے وہ دوسری نصرت کی ہمیں توفیق ملے گی۔ اور جب وہاں پر نصرت ہوگی تو یقیناً اللہ کی طرف سے بھی نصرت ہوگی، اور جب اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی تو وہ مضبوطی اور وہ جو ثبات اور وہ being firm that will also be given۔ اور خداوند متعال جب کہتا ہے کوئی چیز، اس کی جو ہے مخالفت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ خدا جو ہے کبھی بھی مخالفت نہیں کرتا۔ ہم لوگ جو ہے ہر قرآن کی تلاوت کے بعد کہتے ہیں کہ صدق اللہ العلی العظیم، خدا نے جو کہا وہ سچ کہا۔ ایک چیز جو کہ ہمیشہ اس پر تاکید ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے کس طرح دور ہو جاتا ہے دین سے، کس طرح جو ہے وہ امام کی نصرت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بھی جو خداوند متعال نے سورہ مریم میں فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، یعنی کچھ لوگ آئے، ایک ایسی نسل ظاہر ہوئی، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہوں نے جو ہے نماز کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، ضائع کر دیا، اور اپنی جو ہے شہوات کی پیروی کی۔ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں پر دو چیزیں بتائی، ایک جو ہے نماز کو چھوڑنا، نماز کو ترک کرنا، نماز کو ضائع کرنا، اور پھر جو ہے شہوات کی پیروی کرنا۔ ان دونوں بیماریوں کی خاطر جو ہے انسان گمراہی میں گمراہ ہو جاتا ہے یا گمراہیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ تو اس بات کا جو ہے پرٹیکولرلی خاص خیال رکھنا ہے کہ امام کی
جو چاہنے والے ہیں، امام کی جو نصرت کرنے والے ہیں، ان کے لیے جو ہے فرسٹ پرائیورٹی نماز ہے. نماز ہو اور آن ٹائم نماز ہو، اور جتنی زیادہ نماز اور اول وقت نماز پر ہم لوگ تاکید کریں گے. عرفا کئیوں سے آپ نے سنا بھی ہوگا، یہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز انسان اول وقت پڑھے اور پھر مقامات تک نہ پہنچے تو مجھ پر جو ہے لعنت بھیجو، یا مجھ پر جو ہے تھوکو. اس طرح کی اسٹیٹمنٹس. اس مطلب یہ کہ محال ہے کہ انسان نماز کو اہمیت دے، آن ٹائم پڑھے اور ان مقامات تک جو ہے امام نہ پہنچے. یہ جو ہے تمام انبیاء کا پہلا دستور تھا. معصومین علیہم السلام کا پہلا، اور امام صادق علیہ السلام کا آخری دستور بھی یہی تھا کہ جب وہ بستر شہادت پر تھے تو راوی کہتا ہے کہ ہم لوگ امام نے سب کو اکٹھا کیا ان کے تخت کے اطراف. امام کی آنکھیں بند تھیں. امام نے اپنی آنکھیں کھولی اور ایک جملہ فرمایا کہ لا تنالوا شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ. ہماری شفاعت جو ہے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ نماز کو سبق شمار کرتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ حدیث معراج کے حوالے سے خداوند متعال کی بارگاہ میں رسول اللہ پہنچتے ہیں، اور جو پہلا سوال کیا کہ ای الاعمال افضل، بہترین عمل کون سا ہے، خداوند متعال فرماتا ہے کہ لیس شیء عندی افضل من التوکل علی والرضا بما قسمت. یعنی توکل سے بہتر کوئی عمل نہیں، اور جو میری رضا ہے اس سے راضی ہونا، اور جو تقدیر ہے میری اس سے جو ہے راضی ہونا، یہ جو ہے بہترین عمل ہے. تو گویا وہ جو امور جو کہ دل سے مربوط ہیں ان کو بھی خداوند متعال نے عمل کہا ہے. تو یہاں پر توکل کے حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی پچھلے ہفتے. دوسرا اب یہ راضی ہونا خداوند متعال کی رضا سے، کیونکہ یہ تقدیر جو ہے کبھی ہمارے فیور میں ہوتی ہے، کبھی ہمارے اگینسٹ، اور دونوں صورتوں میں جو ہے خدا سے راضی ہونا ہے. اس آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے اگر آپ جائیں بینک میں، جو کیشیئر بیٹھا ہے وہاں پر، اس سے آپ کہیں کہ مجھے $5,000 چاہیے، وہ دے دے گا آپ کو. آپ جا کے $2 بھی دے دیں اس کو اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے لیے، وہ لے کر جو ہے جمع کر دے گا. اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو وہ 10,000 دے، 5,000 دے، 2 لے یا 5 لے، کیشیئر وہی کیشیئر ہے. تو یہاں پر جو ہمیں بتایا گیا کہ آپ بھی جو ہے اسی کیشیئر کی طرح آپ کی زندگی ہو. خدا نے اگر بہت زیادہ دیا تب بھی کوئی چینج نہ آئے، کچھ بھی نہیں دیا تب بھی کوئی چینج نہ آئے. تو انسان جو ہے وہ ہر حال میں، ہر صورت میں جو ہے خداوند متعال سے راضی رہے، خوش رہے. آسان نہیں ہے لیکن بائی پریکٹس اٹ از پاسبل. حدیث قدسی ہے، خداوند متعال فرماتا ہے کہ یا موسیٰ، حضرت موسیٰ سے، ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن، کہ میں نے جو ہے تمام مخلوقات میں کوئی بھی چیز جو کہ مومن سے زیادہ محبوب ہو میرے لیے میں نے خلق نہیں کی. وَإِنِّي إِنَّمَا ابْتَلَيْتُهُ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ. پھر خدا فرماتا ہے کہ میں جو ہوں اسے مبتلا کرتا ہوں کبھی کبھار، کوئی درد میں، کوئی پریشانی میں، کوئی مشکل میں، اور اسی میں اس کی خیر ہے. اگر وہ خیر نہیں ہوگا تو پھر وہ مبتلا بھی نہیں کرے گا، کیونکہ یقیناً کوئی خیر ہے اس میں، اس لیے خدا جو ہے مبتلا کرتا بھی ہے. وَعَافِيهِ لِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا يَصْلَحُ عَبْدِي عَلَيْهِ. اور میں جانتا ہوں کہ میرے بندے کی مصلحت جو ہے کس چیز میں ہے، آیا دینے میں ہے یا اس سے لینے میں ہے. ہم نہیں جانتے بیہائنڈ دا سینز کیا ہو رہا ہے، ہم نہیں جانتے. تو پھر خدا فرماتا ہے کہ فَلْيَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي وَلْيَشْكُرْ نَعْمَائِي. یعنی تمام بلاؤں میں جو ہے
یو ہیو ٹو بی پیشنٹ، یعنی مومن سے یہ کہا گیا کہ تم جو ہے پیشنٹ صابر رہو، فلیصبر، صبر سے کام لو، ولیشکر نعمائی، اور میری نعمتوں کا جو ہے تم شکر ادا کرو، ولیشکر نعمائی، ولیرضى بقضائی، اور میری قضا سے جو ہے تم، قضا اور تقدیر سے جو ہے تم راضی رہو، اکتبہ فی الصدیقین عندی، میں تمہیں جو ہوں صدیقین میں لکھوں گا، اذا عمل برضائی و اطاع امری، اگر اس پر تم عمل کرو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ یا رب، ای رب، ای خلقک احب الیک، قال من اذا اخذت حبیبہ سالمنی، حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ خدایا کون سا بندہ جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہے تیرے نزدیک؟ خدا فرماتا ہے کہ جب اس کا میں حبیب یا اس کو جسے وہ چاہتا ہے اس سے میں لے لوں، تب بھی جو ہے میرے ساتھ جو ہے وہ دوست ہے، میرے ساتھ جو ہے اس کی محبت برقرار ہے، مجھ سے جو ہے وہ راضی ہے۔ اگر وہ چیز جسے وہ بہت زیادہ چاہتا تھا وہ چھن جائے، تب بھی جو ہے میرے ساتھ جو ہے رابطہ اس کا تبدیل نہیں ہوتا۔ آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے یہاں پر جب امام خمینی نجف میں تھے، شہید ان کے جو بیٹے ہیں مصطفیٰ، ان کی شہادت ہوئی، اور پھر آئے خبر دی، یہاں پر خبر انہوں نے سنی، کئی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کچھ مرتبہ کہا، اور پھر جنازے میں بھی کچھ قدم گئے اور پھر ختم، آخر تک بھی شرکت نہیں کی اس میں بھی۔ یعنی یہ کہ جو بہت زیادہ امیدیں تھیں وابستہ اپنے بیٹے سے، کیونکہ بہت ہی لائق تھے، بہت ہی قابل تھے، لیکن یہاں پر یقیناً کوئی اور مصلحت ہے جو کہ خداوند متعال کو معلوم ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا بھی تھا کہ یہ جو ہے یہ ایک سر خفی ہے، یعنی ایک خداوند متعال کی طرف سے ایک خاص لطف خفی ہے، لطف ہے جو کہ خداوند متعال نے اس شہادت کے ذریعے، اس کی 40 دن کی بعد جو ہے وہ قیام ہوا قم میں، جس کے نتیجے میں جو ہے پھر انقلاب اسلامی جو ہے کامیاب ہوا۔ حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ فَأَيُّ خَلْقِكَ أَنْتَ عَلَيْهِ سَاخِطٌ، کہ خدایا تیرے بندوں میں سے کس کے ساتھ جو ہے تو ناراض ہے؟ پھر یہاں پر خدا فرماتا ہے کہ مَن يَسْتَخِيرُنِي فِي الْأَمْرِ، یعنی کچھ لوگ آ کے جو ہے مجھ سے طلب خیر کرتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں مجھ سے، فَإِذَا قَضَيْتُ لَهُ سَخَطَ قَضَائِي، اور جب میں اپنا فیصلہ سناتا ہوں تو جو ہے وہ اس کو نہیں مانتا، مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے وہ میرے فیصلے سے۔ پھر خداوند متعال جو ہے یہ کنٹینیوز سیئنگ دیٹ من لم یرض بقضائی ولم یشکر لنعمائی، جو راضی نہیں ہے میری اس تقدیر سے اور جو میری نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا، ولم یصبر علی بلائی، اور جو میرے تمام ان بلاؤں میں صبر سے کام نہیں لیتا، فلیتخذ ربا سوائی، جا کے کسی اور کو جو ہے اپنا رب اور اپنا پروردگار بنا لے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ہی ڈائنامک حدیث بھی ہے، اور انسان کو ہلا بھی دے دیتی ہے کہ اگر ہم خدا کے پاس نہیں جاتے اور کسی اور کو، کس کو ہم اپنا خدا مانیں، جو کہ ارحم الراحمین ہے، اگر اس کی طرف سے کوئی پریشانیاں آتی بھی ہیں تو یقیناً کوئی اس میں مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے۔ ہمیں جو ہے وہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ خدا ہمیں جو ہے ثابت قدم رکھے، مضبوط رکھے۔ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس، آ کے بہت ہی اس کو جو ہے خدا نے ایک چہرہ جو ہے وہ دیا تھا جو کہ انکمفرٹیبل تھا، آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ کیسا چہرہ خدا نے مجھے دیا ہے، سب لوگ جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں، کیا۔ وہاں پر جبرائیل نازل ہوئے رسول اللہ کے پاس، اور پھر خداوند متعال نے پیغام دیا کہ اس شخص سے کہو کہ میں قیامت میں تمہیں جو ہے جبرائیل کا چہرہ دوں گا۔ تو رسول اللہ نے اس شخص سے کہا کہ یہ تمہیں خدا نے اس دنیا میں اس طرح آزمایا ہے، لیکن قیامت میں جو ہے اور آخرت میں تمہیں جبرائیل کا چہرہ وہ دے گا۔ تو وہ شخص جو ہے وہ وہاں سے اٹھ گیا، کہا شکریہ خدا کا، شکراً للہ، میں راضی ہوں اسی چہرے کے ساتھ، اگر خدا جو ہے وہاں پر مجھے اس طرح کمپنسیٹ کر رہا ہے۔
تو ہر چیز کی جو ہے کمپنسیشن خدا نے رکھی ہے. یعنی یقیناً ایک بلا جب آتی ہے تو بلا کے پیچھے بھی جو ہمارے پاس ایک چیپٹر ہے روایات میں، اسے کہتے ہیں باب تکفیر. تکفیر یعنی چھپانا. فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو سر درد آتا ہے فار دی ہیڈ ایک سال کے گناہ جو ہیں بخشے جاتے ہیں. عورتیں جو منتھلی سائیکل سے گزرتی ہیں اس درد سے، تو سارے گناہ ان کے جو ہے بخشے جاتے ہیں. جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، ماں جب when she gives birth to a child، وہ جو درد سے گزرتی ہے وہ خاتون، خدا یہاں پر فرماتے ہیں کہ تمام گناہ جو اس نے اپنی ساری زندگی میں کیے تھے وہ سب جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں. یا مثلا کوئی کافر جو ہے مسلمان بنتا ہے، صرف اسی شہادتین کی خاطر سارے جو اس کے جو 60 70 80 سال کے جو گناہ تھے سب کے سب جو ہے وہ ریموو کر دیے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ خداوند متعال کی طرف سے عطیات، عنایات بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور بلائیں جو آتی ہیں ان کو بھی جو ہے نا یو ہیو ٹو ٹیک دیم پازیٹیولی. اگر آپ دیکھیں جو مقتل پڑھا جاتا ہے عاشورے کے دن، وہاں پر امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ریپیٹڈلی صبح سے لے کر وقت شہادت تک کتنے دفعہ امام نے جو ہے وہ اہل بیت سے کہا، فرمایا کہ شکایت نہ کرنا، رونا نہیں، شکایت نہیں کرنا، کیونکہ اس کے لیے اجر ہے. اور پھر شکایت کرنے سے اور پھر اس سے جو ہے وہ اجر جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اپنے اجر کو جو ہے وہ کم نہ کرو. اور خداوند متعال یقیناً جو ہے ان بلا، اس سختی، اس پریشانی کا جو ہے ہی ول ریوارڈ یو. تو راضی رہنا خداوند متعال کی اس قضا سے. آسان الفاظ میں، ابھی ہمارے زمانے کے مرجع تقلید تھے آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی، ان کا انتقال ہوا 1998 میں. اس زمانے میں ایک شخص رہتا تھا قم میں، بہت ہی فقیر. اس کا نام تھا، مشہور ہو گیا تھا اردشیرے کے نام سے. شیرے یہ جو تل کی جو مٹھائی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اردشیرے. اس سے ایک شیرہ بھی بنتا ہے جو کہ اس کو ڈپ کر کے جو روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں. تو وہاں پر یہ شخص اتنا فقیر، اتنا غریب تھا کہ گرمیوں میں حضرت معصومہ کی جو ہے حرم کے باہر ہی وہ سوتے تھے وہ. اور سردیوں میں حرم کے پاس ایک قبرستان ہے شیخان کے نام سے، ابھی بھی بہت سی بزرگ ہستیاں وہاں پر دفن ہیں. اس قبرستان میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے حجرے ہوا کرتے تھے اس کے چاروں طرف. اور ایران کی جو قم کی جو کنسٹرکشن جو ہے وہ میٹل کے ہوتے تھے دروازے. اور پھر اندر بھی جو ہے وہ یہ جو وائٹ واش کرتے تھے وہ چاک سے کرتے ہیں، وہ چاک سے یعنی گچ سے سفید کرتے تھے اپنے کمروں کو. زمین بھی جو ہے گچ کی، اور دیوار اور چھت بھی جو ہے گچ سے، چاک سے اس کو جو ہے وہ صاف کرتے تھے. تو وہاں پر سردیوں میں جو ہے یہ اردشیرے یہ ان حجروں کے اندر رہتے تھے، گرمیوں میں باہر حرم کے باہر. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ بہت برف باری ہو رہی تھی، میں بھی اس حجرے میں تھا قبرستان کے. اور جب صبح کا وقت ہوا تو میں اٹھا نماز کے لیے، نماز شب کے لیے. وہ دروازہ جو ہے وہ سردیوں کی خاطر وہ ایکسپینڈ ہو گیا تھا اور وہ دروازہ جام ہو گیا. اب دروازہ نہیں کھل رہا، باہر نہیں آ سکتا میں، وضو کرنا ہے، پانی نہیں. اب یہ وقت جا رہا ہے نماز کا، تیمم کے لیے جو ہے وہ چاک کے اوپر تیمم نہیں ہو سکتا، نہ تو مٹی دھول تھی وہاں پر جس پہ میں تیمم کر سکتا. تو وہاں پر اس وقت انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ابھی نماز قضا ہو رہی ہے، قضا کرنا بھی نماز کا حرام ہے. تیمم چاہیے، اس کے لیے مٹی نہیں ہے. پانی چاہیے، اس کے لیے وضو کی چاہیے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے. باہر جانے کے لیے راستہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں دروازہ پیٹتا رہا، لیکن وہاں پر قبرستان میں کون آتا مدد کے لیے. تو وہاں پر میں نے نماز پڑھی، کہا کہ خدایا میں نماز پڑھ رہا ہوں، کبھی کبھار جو ہے تو مجھے کھانا دیتا تھا، روٹی ملتی تھی، میں کھا لیتا تھا شکر کر کے. کبھی مجھے جو ہے یہ اردے شیرے ملتا تھا، اس کے ساتھ میں کھا لیتا تھا. کبھی کچھ نہیں ملتا تھا، شکر سے کام کر لیتا تھا. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، تو اس نماز کو جو ہے قبول کر. تو ان کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد آیت اللہ مرعشی نجفی کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو جو ہے وہ دوسرے یا تیسرے دن اپنے خواب میں دیکھا کہ بہت اونچا مقام خدا نے اسے دیا ہے، بہت ہی بڑا مقام. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو ہے یہ اس فقر کی خاطر یا جو غربت کی خاطر جو کہ دنیا میں تمہارے ساتھ تھی،
اس لیے خدا نے دیا. کہا کہ نہیں، اس کا جو ہے وہ حساب ابھی باقی ہے. وہ جو کچھ دینا ہے، جو کچھ بھی دیا خدا نے مجھے اسی 2 رکعت نماز کی خاطر ہے جو کہ میں بغیر وضو اور بغیر تیمم کے میں نے پڑھی تھی. تو خدا جو ہے وہ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یعنی بہت زیادہ دیتا ہے اس بہت کم کے نسبت جو کہ ہم اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو خداوند متعال سے راضی ہونا، یعنی تمام مشکلات میں راضی ہونا، پریشانیوں میں راضی ہونا، بلاؤں میں راضی ہونا، یقیناً جو ہے there is something behind the scenes. اور مومنین کے لیے جو ہے وہ ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ خدایا جو ہے ہم سب کو مضبوط رکھے، پابرجا رکھے، ثابت رکھے، اور ہماری نصرت بھی اس کا وعدہ ہے، وہ یقیناً کرے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفر والمنافقین. اللہم اید حماة الدین. اللہم انصر من نصر الدین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وسبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.